بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل میٹل لائف پرابلم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو کیسے ایک عورت اپنے خاوند کی لائف کے اندر ترقی کا باعث بن سکتی ہے، کیسے وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی لائف کے اندر ترقی کرے اور بہت آگے تک بڑھے۔ دیکھیے، شوہر کی ترقی میں اگر کوئی معاونت کر سکتا ہے تو وہ صرف اس کی وائف ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ انسان اپنی صلاحیتوں اور قابلیت کے مطابق ترقی کرتا ہے۔ کمال سے محبت انسان کی شرست میں شامل ہے۔ ہر شخص ہر مقام پر اور ہر حالت کے اندر ہر سن اور سال میں ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کامل بھی ہوتا جاتا ہے، اور یہی اس کی پیدائش کا یا پھر اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس کو اپنے موجودہ حالات پر قناعت نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک اس کی سانس چل رہی ہے، اس کو کمال کی منزلیں مسلسل طے کرتے رہنا چاہیے۔ ہر انسان ترقی کرنے کا خواب دیکھتا ہے، لیکن سب لوگ اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اس میں کامیابی کے لیے کچھ لوگوں کے سہارے کی اور ان کی آپ کے ساتھ بلند ہمتی کی اور زبردست محنت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ راہ کو ہموار کر کے رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے، اس کے بعد کوشش کر کے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہیے۔ مرد کی شخصیت بہت حد تک اس کی بیوی کی خواہش سے وابستہ ہوتی ہے۔ عورت چاہے تو اپنے شوہر کی مدد کر کے اس کو ترقی کی اعلیٰ منازل تک پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور اس طرح وہ چاہے تو اس کی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جائے اور وہ اسے کچھ بھی نہ کرنے دے۔ تو میری پیاری عزیز بہنوں، اپنے موجودہ امکانات اور حالات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے شوہر کی شخصیت کو بلند کرنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ اگر وہ اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتا ہے یا کتابوں کے مطالعے کے ذریعے اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ آپ اس کو مخاطب نہ کریں، نہ اس کی مخالفت کریں، بلکہ اس کی تعریف کر کے اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ زندگی کے پروگراموں کو اس طرح ترتیب دیں کہ ان کے کاموں میں خلل نہ پڑے، اور ان کے آرام و آسائش کے اسباب مہیا کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ وہ فکروں سے آزاد ہو کر ترقی کے مراحل طے کرتے رہیں۔ آگے پڑھیں لکھیں نہ ہو تو ان سے درخواست اور اصرار کیجیے کہ رات کی کلاسوں میں شرکت کریں یا کہیں اور تعلیم حاصل کریں۔ آج کل تو تعلیم بالغہ کے بہت سارے پروگرام دنیا کے اندر چل رہے ہیں۔ اگر وہ تعلیم یافتہ ہیں تو ان کو ترغیب دلائیے کہ اپنے شعبے میں مہارت حاصل کریں اور اس موضوع کے متعلق بکس کی ریڈنگ کریں، اس فن میں اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ اگر ڈاکٹر ہیں تو ان سے اصرار کیجئے کہ ہر روز اپنے اوقات کا کچھ حصہ میڈیکل سے متعلق رسالوں اور بکس کی ریڈنگ کے اندر گزاریں۔ اگر ٹیچر ہیں، جج، پروفیسر یا انجینئر ہیں تو ان سے ریکویسٹ کیجئے کہ فراغت کے اوقات کو اپنے فن سے متعلق کتابوں اور علمی، اخلاقی اور تاریخی بکس کی ریڈنگ کے اندر صرف کریں۔ مختصر عرض کروں کہ آپ کے شوہر جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، حتیٰ کہ مزدور یا دکاندار ہی کیوں نہ ہوں، آپ ان کو ترقی کے لیے آمادہ کر سکتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جو راہ قدرت نے ان کے لیے بنائی ہے اس سے منحرف ہو جائیں اور ترقی و ارتقاء کے منازل طے کرنے سے دستبردار ہو جائیں۔ علمی اور سائنسی تحقیقات اور بکس کے مطالعے سے ان کی عادت بڑھائیے۔ خیال رکھیے آپ کے شوہر کی شخصیت کہیں ایک نقطے پر آ کر ٹھہر نہ جائے۔ اگر انہیں کتاب فراہم کرنے کی فرصت نہیں تو آپ ان کے مشورے اور دوستوں کی مدد سے یہ کام انجام دے سکتی ہیں۔ علمی، سائنسی، اخلاقی، تاریخی، مذہبی، ادبی، اقتصادی اور حفظان صحت سے متعلق سود مند بکس
जो उनके ज़ौक़ और सलाहियत के मुताबिक हों, उन्हें आप मुहैया कर सकती हैं। उन्हें बतौर गिफ्ट ये बुक्स दीजिए। पढ़ने के लिए अपने शोहर को तरगीब दीजिए। आप खुद भी मुफीद और अच्छे रिसाले और बुक्स पढ़िए। अगर मुताले के दौरान कोई चीज आपको ऐसी नजर आए जो आपके शोहर के लिए भी मुफीद हो, तो उसको नोट कर लीजिए, उन्हें दीजिए। इस काम के बेशुमार फवाइद होंगे। नंबर 1 ये कि अगर एक मुद्दत तक आप इस उसूल पर कारबंद हैं, तो आपके शोहर एक काबिल और दानिशमंद इंसान बन जाएंगे और इसके नतीजे में खुद को सरबुलंद महसूस करेंगे और आपको भी उनकी शख्सियत पर फख्र महसूस होगा। इसके अलावा अगर वो अपने फन में महारत हासिल कर लेंगे, तो इससे खुद उनकी जात को भी फायदा पहुंचेगा और समाज को भी। वो बेशुमार फायदे पहुंचा सकते हैं। दूसरा ये कि जब इंसान अपने मकसद को लब्बैक कहता है, तो तहकीक और मुताले में मशगूल होता है, तो आसाबी कमजोरियों और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार कम होता है। तीसरा यह कि उसे तरक्की करने और किताबों के मुताले का शौक होगा, तो वो अपना वक्त इधर उधर जाय नहीं करेगा, ऐशो इशरत के मराकज का रुख नहीं करेगा और ना ही वो अपना रुपया पैसा तबाह करेगा, ना ही उन 2 नंबर धंधे वालों के फरेब में आएगा, ना उनके पास गिरफ्तार होगा। कम से कम ये सुकून तो होगा कि अपने रूम में ही बंद है, आपकी आंखों के तो सामने है, और खामन का आंखों के सामने फारिग औकात में होना, ये समझ लीजिए कि वो सिर्फ आपकी मोहब्बत का गिरागीर है, वो सिर्फ आपके पल्लू से बंधा हुआ है। अगर आपने उसको थोड़ी सी भी ढील दे दी, तो वो आपके पल्लू से खुलकर न जाने दुनिया के किन किन मुकामात पर धक्के खाता फिरेगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जहां तक मुमकिन हो सके अपने खामन के साथ उसकी जिंदगी में तरक्की की मनाजिल के लिए उसकी हेल्प कीजिए। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।